الیکشن کمیشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس کی سماعت، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی الیکشن کمیشن پیش ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل علی بخاری نے کہا انہیں ڈی آر او نے بھی نوٹس دیا اور طلب کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیوں طلب نہیں کیا گیا؟ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سماعت کا تفصیلی احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے عثمان جبار سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر سکندر عثمان راجہ کی سربراہی میں 5 بینچ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف جو ضابطۂ اخلاق کے خلاف جو کیس تھا، وزیر اعلیٰ اپنے وکلاء اور ایڈوکیٹ جنرل کے بھی کے ہمراہ پیش ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل علی بخاری نے کمیشن کو بتایا کہ ان کے خلاف مختلف درخواستیں زیر سماعت ہیں جنہیں یکجا کیے بغیر مؤثر دفاع ممکن نہیں، جس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر عثمان راجہ نے ہدایت کی کہ اس سلسلے میں باقاعدہ درخواست جمع کروائی جائے۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء نے شکایت کی کہ انہیں کمیشن میں داخل سے روکا گیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ سماعت کے دوران ڈی جی لا نے بتایا کہ جیسے منیب اختر کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد کے لیے مکمل اختیار رکھتا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عوامی شکایت اور ڈی آر او کے جو رپورٹس ہیں وہ زیر غور ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ ان کے جو موکل ہیں ان کے خلاف کیس کی درخواستیں جو ہے یکجا کی جائیں، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے جو مریم نواز ہیں ان کے ترقیاتی وہ حسن آئی تھی اور وہاں پر ترقیاتی پروگرام کا منصوبے ہیں ان کا اعلان کیا، ان کے خلاف کوئی جو ہے کمیشن نے جو ہے وہ کارروائی نہیں، نہ ان کو طلب کیا، صرف جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں سہیل آفریدی ان کو طلب کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کمیشن کو کہ جو دیگر وزراء ہیں، حکومتی وزراء، ان کی جانب سے بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی، ان کو صرف جرمانے کیے گئے یا نوٹس کیے گئے، جبکہ جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں ان کو خود یہاں پر پیش کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی تھی، جس پر جو سہیل آفریدی وہ اس ٹائم مصروف سے پشاور میں تھے، تو اس وجہ سے جو پہلی سماعت تھی اس پر پیش نہیں ہو سکے۔ لیکن آج جب وہ فری ہوئے اور کمیشن نے ان کو ذاتی طور پر طلب کیا تو وہ آج خود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے ہیں اور قانون کی جو ہے وہ پاسداری کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے خلاف جو 2 کیسز ہیں، ایک کیس ڈی آر او کی جانب سے وہاں ہری پور میں کیا گیا ہے اور ایک جو کیس ہے وہ یہاں پر آپ نے الیکشن کمیشن ہمیں خود یہاں پر ڈائریکٹ بلایا، تو اس طرح کیا جائے کہ جو ہمارے دونوں کیسز ہیں اس کو یکجا کیا جائے تاکہ ہمیں دفاع میں تھوڑی آسانی ہو، جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ جو ہے اس حوالے سے جو ہے جواب جمع کروائیں، اور الیکشن کمیشن جو کیس کی سماعت ہے وہ 4 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان جبار، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے 5 رکنی بینچ میں الیکشن ٹربیونلز میں حاضر سروس ججز کی تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے 5 رکنی بینچ میں الیکشن ٹربیونلز میں حاضر سروس ججز کی تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے 5 رکنی بینچ میں الیکشن ٹربیونلز میں حاضر سروس ججز کی تعیناتی سے متعلق کیس کی یہ سماعت ہوئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر بلوچ سے۔ عامر، بتائیے گا سماعت کا احوال۔ آج دیکھیں، آج وفاقی آئینی عدالت میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ٹربیونل ہیں ان کے حوالے سے ایک سماعت ہوئی، اور دوران سماعت بینچ کی تشکیل اور اپیل کی نوعیت پر تفصیلی بحث کے بعد عدالت نے حکومت کو نوٹس جاری کیا، اور وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے برسٹر گوہر اور ان کے ساتھ ساتھ جو سلمان اکرم راجہ ہے اور ایک شہری ہیں شبیر، ان کی جانب سے دائر اپیلوں پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں وکیل سمیر کھوسہ نے موقف اختیار کیا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ 7 رکنی بینچ نے ابتدائی فیصلہ دیا تھا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے رولز بھی آئینی عدالت نے اپنا لیے ہیں، جن کے مطابق 5 رکنی بینچ اس نوعیت کی اپیل نہیں سن سکتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس دوران موقف اپنایا کہ آئینی عدالت کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ پر تو لاگو ہو سکتا ہے، مگر چونکہ یہ عدالت الگ حیثیت رکھتی ہے اس لیے ججز کی تعداد زیادہ یا کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے مطابق آئینی عدالت خود طے کرے گی کہ کتنے ججز اپیل سنیں گے۔ اس کے بعد جو وکیل سمیر کھوسہ تھے انہوں نے جواب میں کہا کہ موجودہ اپیل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت دائر کی گئی ہے اور اسی قانون کے تحت لارجر بینچ ہی اپیل سننے کا اختیار رکھتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت ریمارک کیے کہ کم از کم نوٹس جاری کرنے کی حد تک کوئی قانونی مسئلہ نہیں آ رہا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دائر اپیل پر حکومت کو نوٹس جاری کیا، جبکہ جو دوسری جانب جو ٹربیونل والا کیس تھا اس حوالے سے وفاقی آئینی عدالت میں جو ججز کی تعیناتی کے خلاف اپیل میں عدالت نے جو وکیل سمیر کھوسہ ہے ان کو اپنے موکل سے ہدایت لینے کی مہلت دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر، اپڈیٹ کر رہے تھے۔